بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، میں ہوں حسن آصف، آپ کا میزبان۔ ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں اپنے اسپیشل ٹاپک لیسنز فرام کربلا، یعنی ہمیں کربلا سے کیا درس ملتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جنہوں نے ایک ایسے علمبردار آپ رہے جنہوں نے جس مشن کے تحت آپ نکلے، یعنی جو الہی مشن تھا انسانیت کی بقا کے لیے، آپ نے اپنے اس مشن کو آگے بڑھایا اور اس مشن ہی کے تحت آپ نے کربلا میں ایسی عظیم شہادتیں پیش کی جو یقیناً تاریخ کے اوراق میں سنہرے حرفوں سے لکھنے لائق ہے۔ ناظرین، اسی سے متعلق میں 4 لائنیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا چراغ جلایا حسین نے، دین محمدی کو بچایا حسین نے، اسلام سو چکا تھا ہمیشہ کے واسطے، چھیٹے لہو کے دے کے جگایا حسین نے۔ ناظرین، یہ ہمارا خاص اور اسپیشل پروگرام ہے، خاص کر محرم کے حوالے سے۔ آئیے سب سے پہلے ہم استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں ہمارے اور آپ کے خصوصی مہمان جناب پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب کا، جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ سر السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، خاص کر یہ محرم کے حوالے سے ہے، اور جس طریقے سے دیکھا جائے، اگر ہمارا یہ سوال ہے کہ یوں تو اسلام کی تاریخ میں بہت سارے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن کربلا کو ہی سب سے زیادہ آفاقیت حاصل کیوں ہے؟ جی ہاں، آپ کی بات اپنی جگہ بالکل حق بجانب ہے، اور آپ نے اپنی جو تمہید ہے اس میں اس بات کا اظہار بھی کیا ہے کہ کربلا میں جو خصوصیت یہ ہے کہ اس نے انسانیت کو بچایا اور انسانیت کی حفاظت کی ہے۔ عام طور پر جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، کہیں بھی ہوتی ہوں، وہ ٹکراؤ میں کوئی نہ کوئی مادی پہلو چھپا ہوتا ہے، میٹیریلسٹک ہوتا ہے۔ مان لیے تھوڑی دیر کو بدر کی لڑائی کو لے لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ حق پر تھے، لیکن انہیں مدینے کا دفاع کرنا تھا، مدینے کا ڈیفنس کرنا تھا، یہ ان کا کام تھا، جو مدینے کو بچانا تھا، بھئی اپنا گھر بچانا ہے، اپنی جان بچانی ہے، یہ ہے۔ اچھا، اب احد ایک طریقے سے تھوپی ہوئی لڑائی تھی رسول اللہ، پھر اس میں بھی وہی تھی بات، پوزیشن یہی تھی۔ تو جتنی لڑائیاں عام طور پر ہوتی ہیں، اور دنیا والے جو بالکل ہی غلط لڑائیاں ہوتی ہیں تو مشہور ہے کہ یا وہ زر کے لیے ہوتی ہیں، دولت کے لیے ہوتی ہیں، یا زن کے لیے ہوتی ہیں، عورت کے لیے ہوتی ہیں، یا زمین کے لیے ہوتی ہیں۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا جو ٹکراؤ یا کانفلکٹ ہے، نہ امام سلطنت چاہتے تھے، حکومت چاہتے تھے، نہ خزانہ چاہتے تھے، آپ کو ضرورت تھی، نہ کوئی پوسٹ، عہدہ، کوئی چیز آپ نہیں چاہتے تھے، تو پھر آپ کس لیے لڑے تھے؟ یہ ایک سوال تمام عالم انسانیت کے سامنے اٹھتا رہتا ہے۔ تو امام حسین جو لڑے تھے کربلا میں، وہ قدروں کے لیے، یعنی جس کو ہم ہندی میں کہیں کہ مولیوں کے لیے، ویلوز کے لیے آپ کی لڑائی تھی، کہ اس میں درمیان میں کوئی چیز نہیں تھی۔ یعنی جو چیز تھی یہ نہیں تھا کہ اگر وہ پانی کے لیے لڑے ہوتے، کہیں نہ کہیں انسانیت کی بقا کی بات ہو رہی ہے۔ انسان جو ہے مثلاً پورا زور اس بات کے اوپر ہے کہ ویلوز یعنی عزت نفس جو ہے ہیومن بینگ میں ریسپیکٹ فار سیلف ہے، تو عزت نفس ہر آدمی کے پاس فریڈم اور عزت نفس ہونی چاہیے۔ یہ بات امام حسین ظاہر کرنے چاہتے، باقی کسی سے ٹکراؤ انہوں نے نہیں کیا، کسی جگہ پر کوئی ٹکراؤ ان کا دکھائی نہیں پڑتا۔ تو اس لیے یہ بات مان کے چلیے کہ وہ لڑائی ان لڑائیوں کی، جیسے آپ کہتے ہیں کہ جو آفاقی حیثیت کربلا کو حاصل ہوئی، تو آفاقی اور یونیورسل حیثیت اس لیے حاصل ہوئی کہ کربلا یہاں اس پلین پر لڑی نہیں گئی ہے۔ میں تمہیں مان لیجئے کہ امام حسین نے کہا ہوتا کہ میں یزید کو رہنے ہی نہیں دوں گا، اس کی حکومت چلنے نہیں دوں گا، تو اس سے پہلے والی حکومت بھی غلط تھی جو ان کے باپ کی تھی یزید کے۔ تو امام حسین نے یہ تو نہیں کیا کہ فوجیں لے کے چلے گئے ہوں، لڑنے لگے ہوں۔ آپ کے اپنے ریئیکشنز اور احتجاج اپنی جگہ پر، لیکن ویسے ہی یزید نے کہا تھا کہ ہماری بیعت کرو، امام حسین کا تو یہ مطالبہ نہیں تھا کہ تم تخت چھوڑو، بے شک ہم حکومت کریں گے، یا آپ تو آخری وقت تک بھی یہی کہتے رہے، تو غلط کو صحیح بنا رہا ہے۔ نہیں، وہ یہ کہتے رہے اگر تم لوگ یہی چاہتے ہو تو میں سرحد پر چلا جاؤں، تمہارے ملک کے باہر چلا جاؤں، لوٹ جاؤں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس ٹکراؤ کو
مٹیریل سطح یا مادی سطح پر نہیں ہونے دیا. سبحان اللہ. تو اب وہ جو ٹکراؤ ہے وہ ویلوز کا ٹکراؤ بے ہے. شک، بے شک، اور یہ شاید کسی بھی لڑائی میں، چاہے وہ حضرت علی علیہ السلام کی لڑائی رہی ہو، بے شک، ہیں ان میں ویلوز ہی کے لیے، لیکن ویلوز کے ساتھ ساتھ وہ مادی طور پر بھی کچھ چیزیں ہیں جو موجود رہتی ہیں. جی بے شک. سر یہ لڑائی کی جہاں پہ بات آ جاتی ہے، بہت سے لوگ گھبرا جاتے ہیں دوسرے مذہب کے لوگ، یہ لڑائی ورڈ جو آ جاتا ہے، تو یہاں پہ یہ بھی سر تھوڑا سا بتا دیجیے، جتنی بھی جو جنگیں جو لڑ رہے ہیں، جہاں امام علی علیہ السلام نے بھی جو جہاد کیا ہے، نہیں تو یہ وہ حق اور سچ کے لیے کیا ہے. یہ تو بھی کوئی مذہب دنیا کا اسٹینڈ نہیں کر سکتا. اب ہندوستان میں ہمارے ہندو بھائی جو ہیں، تو سوال یہ کہ راون میں اور رام چندر جی میں لڑائی ہوئی اور مہا بھارت ہوئی، تو مطلب جب یدھ ہوتا ہے یا جس کو دھرم یدھ کہا جاتا ہے، تو اس کے اندر بات اس پر نہیں ہوتی کہ لڑا جاتا ہے. جب ایک آدمی مجبور ہو جاتا ہے تو دفاع کرتا ہے، ڈیفنس کرتا ہے، سنبھالتا ہے. تو ویلوز کو بچانے کے لیے تو دنیا میں اگر یہ ہوتا ہے کہ سب جناب موسیٰ نہیں لڑے، عیسائی جناب موسیٰ کو مانتے ہیں، تو جناب موسیٰ کی جتنی لڑائیاں ہیں، ایسے ہی نبیوں کی لڑائیاں جو ہوئی ہیں ان کو، تو یہ ساری تو کوئی بھی مذہب اس سے کہی نہیں سکتا ہے. وہ یہ تو نہیں ہے. اور اگر باطل کو یا ستیہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ستیہ کی طرف سے کوئی مقابلہ کیا ہی نہیں جائے گا، خالی ہم لوگ ڈٹے رہیں گے، تو پھر تو وہ اور شیر ہو جائے گا. یعنی کل ملا کے کربلا است پہ ستیہ کی جیت ہے. ہاں یہ تو ہے ہی ہے. اور اگر دیکھا جائے قرآن میں جس طریقے سے سر ذبح عظیم کا ذکر آیا ہے، تو کیا اس کا کہیں نہ کہیں اٹیچمنٹ یا ٹچ کربلا سے بھی ہے؟ ہاں تو بالکل اس کی تو تفسیریں موجود ہیں، اور اس میں مطلب یہ نہیں کہ وہ سنی شیعہ والی بات نہیں ہے، پورا ٹوٹل سبھی لوگوں نے مانا ہے. اور علامہ اقبال تو ہمارے بہت بڑے شاعر مشرق کہلاتے ہیں. وہ تو سنی جماعت سے ان کا تعلق تھا، یہ بھی نہیں کوئی شیعہ تھے. انہوں نے کہا ہے کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتداء اسماعیل. یعنی حرم کی داستان ہے، مکے کی جو داستان ہے وہ غریب و سادہ ہے کا مطلب غریب کہتے ہیں وہ اس کو جس کا جواب ممکن نہیں ہوتا. عربی زبان میں وہ غریب کے معنی فقیر کے نہیں ہوتے، اور یعنی سادگی بھی اس مثال میں ہے اور اس کا جواب بھی ممکن نہیں ہے. تو حرم کی داستان یعنی مکہ جو ہے آپ کا اس کی ہے. نہایت اس کا مطلب ہے کہ اس کا خاتمہ اینڈ ہوتا ہے امام حسین پر، اور اس کی بیگننگ اور ابتدا ہے جناب اسماعیل سے. یعنی یہ وہی تھاٹ ہے جو قرآن مجید دے رہا ہے. قرآن میں آپ کو معلوم ہے کہ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا، پھر اپنے بیٹے سے کہا میں خواب دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے. جناب اسماعیل نے کہا کہ آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے یہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. پھر جناب اسماعیل کو لے گئے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن نے بہت تفصیل دکھا، قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب سچ کر دکھایا. کر رہا ہوں تھا نا، کر تو نہیں دیا، تو کر رہا ہوں، قد صدقت الرؤیا، تم نے سچ خواب کو سچ کر دکھایا. ففدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس کو ذبح عظیم سے بدل دیا. یعنی اس کے اندر کو ہمارا مقصد یہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اس کے بعد ذبح عظیم جو ہونے والی آئے گی وہ ہو نہیں پائے گی اگر اسماعیل کی قربانی ہو جائے گی، کیونکہ جناب اسماعیل ہی کی نسل سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور اسی نسل سے جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے. تو اگر اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے وہ سلسلہ کٹ ہو جائے تو اس کا جو اس کی معراج ہے جو کربلا میں ذبح عظیم کی صورت میں دکھائی پڑتی ہے، اتنی بڑی قربانی وہ رہ جائے. تو یہ اللہ کا مقصد تھا کہ یہ قربانی آخر میں کربلا میں پیش کی جائے. اس چیز کو سارے فرقے مانتے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں مانتے ہیں. وہ ناصبیوں کو چھوڑ دیجئے جن کو اہل بیت سے دشمنی ہے، ان کی تو یہ بات ہی دوسری ہے. انہیں تو وہی ان کے لیے یزید رحمۃ اللہ علیہ ہو جاتا ہے. یزید کو برا نہ کہو، یہ بڑی خراب بات ہے یزید کو برا کہنا. جس کو چاہے برا کہو، یزید کو نہیں برا کہو، تو پھر تو ان کی تو بات ہی دوسری ہے. ورنہ اصلاً یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دمبا جو بھیجا تھا وہ ذبح عظیم نہیں تھا کہ جو دمبا جنتی آ گیا تھا اس کی جگہ ذبح ہو گئے. اصلاً یہ تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ موقوف ہے، کیونکہ جتنے بھی انبیاء ہوں نظام ہے. صلب جو باپ کی طرف سے ہوتا ہے، رحم ماں کی طرف سے ہوتا ہے عربی زبان میں. تو صلب کا مطلب ہے کہ جو بھی آدمی، یعنی میں ہوں، آپ ہیں،
جناب آدم کے صلب سے چلتے ہوئے ہم لوگ آ رہے ہیں، ہم سب لوگ موجود تھے، یہاں تک آئے ہیں، اور ہمارے بعد جو ہمارے صلب سے جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں. تو اگر درمیان کا آدمی کٹ جاتا ہے تو پھر یہی نوعیت پیدا ہوتی ہے. وہ جیسے میں آپ سے عرض کروں کہ امیر المومنین نے اپنے کمال علم کا جب اظہار فرمایا ہے تو ایک بات بہت اچھی فرمائی. جناب مالک اشتر نے مقابلہ کیا کہ آج آپ نے جتنے قتل کیے وہ صفین میں نے بھی اتنے ہی مار دیے، یا ایک کم تھا اس سے، میں آپ کی تکبیر سے اندازہ کر رہا تھا. تو حضرت نے کہا مالک اشتر سے کہ مالک دل میں یہ خیال نہیں لانا، کیونکہ جب تمہارے سامنے کوئی آیا تو تم نے اسے قتل کر دیا. میرے سامنے جو آتا تھا میں اس کی 70 پشتیں دیکھ لیتا تھا اپنے علم سے، اور اگر کوئی مومن آنے والا ہوتا تھا تو چھوڑ دیتا تھا اس کو. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اسے کٹ کر دوں تو جو آنے والا مومن ہے وہ بھی ختم ہو گیا. تو اس لیے وہ اسلاب سے گزرتا ہے. یہی امام حسین کی زیارت میں بھی پڑھتے ہیں آپ لوگ، فی اسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، آپ جو پاکیزہ اسلاب سے صلب کی جمع ہے اس سے آئے، اور پاکیزہ رحموں سے آپ یہاں تک آئے. تو یہ اللہ کا، چونکہ اسے کربلا میں امام حسین کے ذریعے سے ذبح ایک عظیم ترین قربانی پیش کرنا تھی اور دکھانا تھا، اس لیے وہ جس میں ذریعہ جناب اسماعیل کو بنایا تھا، اور جناب اسماعیل کی قربانی سے وہ ذریعہ کٹ ہو جاتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ کہا کہ ہم نے اس قربانی کو بدل دیا، روک دیا. تم نے خواب تو سچ کر دیا کہ تم آ گئے قربانی کے لیے، بس کافی ہو گیا. اور اللہ کے رسول نے اس کا بھی خود اپنے لیے بھی حوالہ دیا. ارشاد فرمایا ہے کہ ایک تو جناب اسماعیل کی قربانی تھی، اور وہ جناب عبد المطلب نے یہ طے کر لیا تھا کہ میرے اگر 10 بچے ہو جائیں گے، 10 بیٹے ہو جائیں گے تو ایک کو قربان کروں گا. وہ تو جب سب ہو گئے، 10 ہو گئے، تو قربانی کے لیے قرعہ ڈالا انہوں نے کہ کس کا نام نکالیں. تو حضرت عبداللہ کا نکلا. حضرت عبداللہ کا نکلا تو ان کے نانیال والے آ گئے کہ ہونے لگا کہ نہیں نہ کیجیے قربانی، اور یہ اور وغیرہ وغیرہ. تو 10 اونٹ رکھے گئے حضرت عبداللہ کا نام، اور پھر وہ جناب عبداللہ کا نام نکلا، یہاں تک کہ 70 اونٹ ہو گئے. حضرت عبداللہ کا نام نکلتا تو جناب عبد المطلب با ایمان تھے، جن کا ایمان یہ ہو کہ وہ ابرہہ کے مقابلے میں بھی اپنے ایمان کا مظاہرہ کریں. تو انہوں نے کہا نہیں میں تو ذبح کروں گا اس کو، میں نے جو نیت کی تھی. تو ان لوگوں نے کہا اچھا ایک بات ہماری مان لیجئے کہ آپ 100 اونٹ کر دیجئے جناب عبداللہ کے لیے. دیکھ لیجئے اگر 100 اونٹ پر اور عبداللہ پر پھر عبداللہ کے لیے نکل آئے تو پھر آپ عبداللہ کو ذبح کر دیجئے گا. تو جب 100 اونٹ پر نکالے گئے تو حضرت عبداللہ کا نام نہ نکلا، اونٹوں کی قربانی پر نکلا. اس میں صرف یہی نہیں ہوا، انہوں نے پھر بھی نہیں مانا، پھر ڈالا قرعہ، پھر اونٹوں پر نکلا، پھر تیسری مرتبہ ڈالا تو کہا اچھا ٹھیک ہے 100 اونٹوں کی قربانی کر دی. تو ایک ذبیح جناب اسماعیل تھے، مقام ذبح میں آ گئے تھے، اللہ نے اس کو ہٹا دیا. دوسری قربانی انڈائریکٹلی ہٹا دی گئی. اگر حضرت عبداللہ کی قربانی ہو جاتی تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو آپ کے صلب سے آ رہی تھی، اب وہ تو اللہ کا نظام ہے، وہ تو لا ہی رہا ہے. تو اس میں جو آپ کی توجہ، سامعین کی توجہ، ناظرین کی توجہ دلانا مقصود ہے کہ آپ نے چونکہ وہ مقام ذبح میں آ گئے، تیار ہو گئے دینے کے لیے قربانی. جب قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے تو ذبح نہیں ہوئے، مگر اسماعیل کو اللہ نے ذبیح مان لیا کیونکہ اس لیے تیار ہو کے آیا. ویسے ہی جناب عبداللہ کی قربانی ہوئی نہیں مگر ذبیح. تو آپ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں 2 ذبیح ہیں 2 ان کا بیٹا ہوں، یعنی ایک جناب اسماعیل اور ایک حضرت عبداللہ. اور ان کو روکا اسی لیے گیا تھا تاکہ جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے نسل چلے گی اس میں امام حسین علیہ السلام کی قربانی پیش کی جائے. تو آپ کا کہنا صحیح ہے، اور اس میں ہے بھی وہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ، اس کو ہم نے آخرین میں قرار دیا، اس کو رکھا اس میں. تو وہ ہے اس طریقے سے. بہت اچھی بات سر. یہ تو چلیے ذبح عظیم کی بات ہو گئی، آپ نے اچھا ڈسکرائب کیا، اور جو طریقے سے جو آپ نے جناب اسماعیل سے لے کے جناب عبد المطلب، یعنی یوں دیکھا جائے جناب ابو طالب علیہ السلام کے والد اور حضرت علی علیہ السلام یا رسول اللہ کے جو والد کے جناب عبداللہ کے بارے میں آپ نے بتایا، دونوں آپ نے جو قربانیاں بتائیں. لیکن وہ قربانی ابھی جیسے آپ نے بتائی کہ جو اصلاً قربانی ہو رہی ہے وہ کربلا میں، جس کی ساری گارنٹی مولا حسین نے لے لی جو ہماری آنکھوں کے سامنے. اب یہ اتنی بڑی قربانی جب قرآن میں جس کا ذکر آ گیا ذبح عظیم کے سلسلے سے، تو وہ مدینہ جہاں امام حسین علیہ السلام رہتے تھے. اب مدینہ چھوڑتے وقت ہزاروں لوگوں کا مجمع تھا وہاں پہ، کیا ماحول تھا وہاں کا.
کہ آپ نکل رہے ہیں، اپنا گھر چھوڑ رہے ہیں، اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں، آپ کے ساتھ بچے ہیں، بہنیں ہیں، آپ کی زوجہ ہیں، ازواج ہیں، تو کوئی ایسا نہیں تھا وہاں پہ کہ ان کو روکتا، یا کس طرح کے وہاں پہ حالات تھے؟ کیونکہ آپ جا تو انسانیت کی بقا کے لیے رہے تھے۔ دیکھیے کربلا جو ہے، میں نے آپ سے بتایا کہ ایک اجتماعی قربانی کا ہے، کلیکٹیو قربانی کا نام ہے۔ ابھی جو ہم لوگوں نے شروع میں تذکرہ کیا ہے، اگر آپ اس پر توجہ کریں، جناب اسماعیل کی قربانی اکیلی ہے، صرف انفرادی قربانی ہوگی جناب اسماعیل، بہت اچھی بات۔ اگر حضرت عبداللہ قربان ہوں گے تو اکیلے قربان ہوں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اکیلی قربانی نہیں پیش کی، بلکہ انسانی معاشرہ اور سماج جو ہے اس کے جتنے رخ ہو سکتے ہیں، اتنی شارٹ اس میں ہم لوگ نہیں بتا سکتے، وہ سب ہیں، مرد، عورت، چھوٹے بڑے، جوان بوڑھے، کالے گورے، آزاد غلام، یعنی اگر ہم تلاش کریں کہ جیسے انسانی سماج ایک گلدستہ ہے جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں پیش فرمایا، تو انفرادی قربانی کے ذبح عظیم بھی اس لیے ہے، وہ خالی اکیلی امام حسین کی قربانی ذبح عظیم نہیں کہ آپ نے کربلا میں پورا گلدستہ قربانی پیش کیا، جو جس کی وجہ سے اب اس میں یہ ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ سے چلے تھے کہ آپ نے سب سے بڑا جو لیسن ہم لوگوں کے لیے بھی ہے، چونکہ آپ لیسن آف کربلا پر بات کر رہے ہیں، یہ بات یاد رکھیے کہ امام حسین کی قربانی کی اصل کیفیت ان کی قوت برداشت، صبر، ان کی تھنکنگ، ان کا فیوچر تک دیکھ لینا، ٹکراؤ کو اوائڈ کرنا، کانفلکٹ نہ ہو، بلا وجہ کی کانفلکٹ نہ ہو۔ مثلا وہ وہیں پر وہ کیا حیثیت تھی اس کی، بے شک مان لیجئے کہ ولید نے جب آپ سے بیعت کا سوال کیا، مروان بیٹھا تھا، جب اس کا دروازہ توڑ کے بنی ہاشم آ گئے تھے، گردن اڑا دیتے، ختم، امام حسین قبضہ کر لیتے، جیسے حضرت عبداللہ ابن زبیر 5 7 10 سال تک تو مکہ ہی پر قابض رہے، یزید بھی کچھ نہیں کر پایا اپنی زندگی میں، تو امام حسین بھی کر لیتے، اور پھر لشکر جمع کرتے اور بہت بڑی فوج ہو جاتی اور اکٹھا ہوتے اور لڑائی لڑتے، تو اس ساری لڑائی پھر کاہے کے لیے ہوتی؟ مدینے کی زمین کے اوپر ہوتی، یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ خزانہ مل جائے، پھر یہ ہو جائے، پھر وہ نتیجتاً وہ جو اصل بات تھی قربانی کے پیچھے امام حسین کے کہ یعنی ہیومن ویلوز، جو انسانی قدریں اللہ کے رسول لے کے آئے تھے، جس کو قرآن نے پیش کیا تھا، وہ بچ جائیں۔ اس لیے امام نے راستے میں اکثر اپنے تعارف میں فرمایا بھی ہے، لوگ پوچھتے تھے آپ کہاں جا رہے ہیں، تو آپ یہی کہتے تھے اپنے جد اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، ان میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں سدھر۔ کیا خرابیاں ان میں پیدا ہو گئی؟ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرنے کے لیے جاتے تھے، تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ایمانداری نہیں رہ گئی، بے شک، یعنی جیسے آج حال ہے کہ کام سب کیا جا رہا ہے، آنیسٹی باقی نہیں ہے، ایمانداری باقی نہیں ہے، چھوٹے بڑے کا فرق ہونے لگا، طبقے بننے لگے، یعنی یہ ساری چیزیں ختم ہو، تو وہ جو اصل اسپرٹ آف اسلام تھی وہ غائب ہوتی چلی گئی۔ امام اسی کو زندہ کرنا چاہتے تھے کہ وہ نہ ہو جائے، حکومتیں رہیں کسی کی رہیں۔ آپ ہی دیکھیں سب سے بڑی خرابی کیا ہوئی کہ جو تخت پر بیٹھ گیا اس کی بتائی ہوئی بات قانون بننے لگی، ہے نا، یہ ایسا ہوتا، ایسے نماز ہوتی تھی، وہ آیا وہ قانون بن گیا۔ مثلا رسول اللہ کے زمانے میں یہ ہوتا تھا، میں یہ کر رہا ہوں، جی ابھی تمہاری کیا حیثیت ہے اگر پیغمبر کے زمانے میں یہ نہیں ہوا یا پیغمبر نے نہیں کیا، تم کون ہوتے ہو؟ اور پھر یہ کہہ کے کہ ان کے زمانے میں ہوتا تھا میں نہیں کرتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے۔ مگر آپ امام حسین کا ایک کمال یہ دیکھیں اس قربانی کا کہ بادشاہوں نے شرابیں بھی پیں، بعد میں ان کے ظلم بھی کیے، زیادتی بھی کی، لوگوں کو قتل بھی کیا، لیکن کسی بادشاہ کا کوئی عمل اسلام کا حصہ نہیں بن پایا امام حسین کے بعد۔ امام حسین سے پہلے نہ جانے بادشاہوں کے کتنے عمل ہیں جو اسلام کا حصہ بنے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے امام حسین نے اسلام کو بچا لیا، جس کو اللہ کے رسول نے کہا بھی ہے کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو اس کا مطلب میں حسین سے ہوں، اس طرح سے ہوں کہ اس نے میرے دین کو، میرے مقصد کو، میرے مشن کو بچایا ہے۔ تو بنیادی طور پہ اس لیے وہ مدینے کا جو ماحول تھا، آپ نے ٹکراؤ نہیں کیا، کانفلکٹ نہیں کی، مدینے سے آپ نے ایک طریقے سے ہجرت فرمائی اور اس کے بعد مکے آئے اور یہ دکھایا کہ بھئی مکہ اگر مجھے لڑنا ہوتا تو میں مکہ کیوں آتا، کہیں اور چلا جاتا، فوج اکٹھا کرتا۔ تو اس لیے آپ نے وہ آرمڈ کانفلکٹ جو آپ کربلا میں دیکھتے ہیں وہ بالکل آخر میں، اور اسی لیے میں اپنے ناظرین سے بالکل آخر میں یہ کہتا چلوں
اپنے ناظرین سے کہ ان کو کیا ہوتا ہے جب کوئی معاملہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں حسین کو یاد کرو، تو حسین کو مدینے میں بھی یاد کرو، حسین کو مکے میں بھی یاد کرو، حسین کو راستے میں بھی یاد کرو. یعنی یہاں تک عاشور میں جب امام حسین مجبور کیے گئے تو تلوار سے نکالنی پڑی آپ کو اپنا ڈیفنس کرنے کے لیے، دفاع کرنے. پہلا تیر پسر سعد نے جو کمانڈر ان چیف تھا یزید کے لشکر کا، اس نے چلایا تھا اور یہی کہا تھا کہ لشکر والوں گواہ رہنا، پہلا تیر حسین کی طرف میں رہا کرتا ہوں. امام حسین نے اپنی عزت نفس کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہی فرمایا تھا، نہ میں تمہارے سامنے سے غلاموں کی طرح سے بھاگوں گا اور نہ ذلیلوں کی طرح سے اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے کے یعنی تمہاری اتھارٹی کو تسلیم کروں گا. اور پھر آپ نے یہ کر کے دکھا دیا. ہم لوگ پہلے ہی قدم میں چاہتے ہیں وہ کربلا میں تلوار کھنچ جائے، پہلے اتنی طاقت دل میں پیدا کریں، اتنا ایمان، اتنا جذبہ، اتنا یہ سب پیدا کریں اور یہ کہ اوائڈ کریں، ٹالرنس کریں، اور جب مجبور ہو جائیں تو پھر کربلا منعقد ہو. کہ جب دوسرا مجبور کرے یا پہلے ہی منزل پر لوگ امام حسین کو یاد کرنے لگتے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے لڑو. امام حسین لڑنے کا نام نہیں، امام حسین پیس کا نام ہے، امن کا نام ہے. کل ملا کے یہ کہ اپنے نانا کا دین اور امت کی اصلاح کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کا آپ نے رخ کیا تھا. ہم سر یہیں پہ اس ایپیسوڈ کو روکنا چاہیں گے، وائنڈ اپ کرنا چاہیں گے، وقت کی کمی ہے. انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ یعنی اگلے ایپیسوڈ میں. تو ناظرین، آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ کیسا لگا؟ آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں ہر بار کی طرح winislam@gmail.com پر ضرور سینڈ کریں اور دیکھتے رہیں میسج آف ہیومینٹی، کیونکہ یہ جو میسیجز ہیں خاص کر یہ امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے، آپ کے حوالے سے ہیں. اگر ہم نے صحیح مقصد اور صحیح مشن کو سمجھ لیا امام حسین علیہ السلام کے، تو یقیناً ہم سب کامیاب ہیں. فی الحال ہمیں اجازت دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. شکریہ. خدا حافظ.